بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ علم نشرح کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اس سورت کے اندر ایسی طاقت ہے جس کا اندازہ آپ کو آج کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ کر ہی ہوگا۔ یہ وظیفہ ہو یا کوئی بھی دعا، وظیفہ، تسبیح، کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے کام نہیں ہوتے، میرے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ ایسا کیوں؟ کبھی سوچا ہے کہ لوگوں کے کام بن جاتے ہیں کیوں؟ یہ سورت آپ کے دل کی دنیا بدل دے گی، آپ کے حالات بدل دے گی۔ اس سورت کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ سورۃ علم نشرح آپ کی زندگی کے راستے کھول دے گی۔ یہ جو ہر جگہ آپ کو لگتا ہے کہ مسائل اور مشکلات کا انبار لگا ہوا ہے، میرا دعویٰ ہے کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کسی ٹریفک کی بھیڑ میں بری طرح پھنسے ہوئے ہوں، آپ اس سورت کا ورد شروع کر دیں، آپ کے لیے کیسے راستہ بنتا ہے۔ وہ معجزہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ کسی رش والی جگہ پر چل رہے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں مل رہا، آپ سورۃ علم نشرح پڑھ کر دیکھیں، آپ کو راستہ صاف ملے گا۔ یہ سورت جیسے ٹریفک کے بند سگنل کو کھولتی ہے، اسی طرح آپ کی مشکلات اور پریشانیوں میں اگر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آپ کے سنبھلنے میں نہیں آ رہا تو علم نشرح کا ورد شروع کر دیں اور دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی مشکلات حل ہوتی جائیں گی۔ اگر کوئی طالب علم سبق یاد کرنا چاہتا ہے اور اس کو بار بار بھی یاد کرنے سے یاد نہیں ہوتا، بعض اوقات بچے کا ذہن کام نہیں کرتا، بعض اوقات اس بچے کو نظر لگ گئی ہوتی ہے، بچے کا پڑھنے کا دل نہیں کرتا، تب بھی اگر آپ سورۃ علم نشرح پڑھنا شروع کر دیں اور 3 بار سورۃ علم نشرح یاد کرنے سے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ بچہ جو بھی یاد کرے گا اس کو وہ بر وقت یاد ہو جائے گا، اور نہ صرف یاد ہو جائے گا بلکہ وہ تا حیات اس کے ذہن میں رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ حفظ کر رہا ہے اور اسے سبق یاد کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، یا پھر پاس ہوتا ہے فیل بھی ہوتا ہے، بعض اوقات پچھلے سبق بھول جاتے ہیں، اس طرح بچے کا حفظ کمزور پڑ جاتا ہے، تو یہ سورۃ علم نشرح کا ورد شروع کر دیں، اور خاص طور پر 3 مرتبہ سبق یاد کرنے سے پہلے اگر سورۃ علم نشرح پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ وہ سبق یاد ہو کر پکا بھی ہو جائے گا اور بار بار دہرانا بھی نہیں پڑے گا۔ یہ تو آپ کو میں وہ کمالات بتا رہا ہوں سورۃ علم نشرح کے کہ جو آپ روزمرہ زندگی میں کسی وقت بھی 3 بار سورۃ علم نشرح پڑھ کر خود آزما سکتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو جو سورۃ علم نشرح کا وظیفہ بتاؤں گا، اس کے کرنے سے جو کرشمے آپ کی زندگی میں آئیں گے، جو کرامات کی بہاریں آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے، وہ آپ نے کبھی بھی محسوس نہیں کی ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز یاد رہے، آپ کے ذہن سے وہ چیز نہ نکلے، کوئی موقع ہے، کوئی تاریخ ہے، اور آپ اپنی یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے بھی سورۃ علم نشرح کو 3 بار کسی بھی وقت پڑھ لیں، اور ضروری نہیں کہ آپ اس کو 3 بار ہی پڑھیں، آپ اس کا ورد اپنی زبان پر رکھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوں، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، کوئی بھی مالی پریشانی ہے، کوئی بھی معاشی پریشانی ہے، یہ گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کے کاروبار کی پریشانی ہے، تب بھی آپ سورۃ علم نشرح کا ورد زبان پر لے آئیں۔ جیسے ہی آپ اس سورت کا ورد زبان پر لائیں گے اور آپ پڑھنا شروع کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کے ذہن کی موافق وہ حالات ہوتے جائیں گے، اور جیسے آپ سوچ رہے تھے اس سے بھی بہتر اللہ تعالی آپ کے لیے حالات کو کر دے گا۔ اس سورۃ علم نشرح کی نسبت سے اگر کوئی شخص بولتے ہوئے تھوڑا بہت اٹکتا ہے، لکنت ہے، یا کسی سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، کوئی میری ماں بہن کسی سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے، تو انشاءاللہ اس سورۃ علم نشرح کا ورد زبان پر لے آئیں۔ آپ کی زبان اتنی وسیع ہو جائے گی، آپ کے ذہن میں الفاظ کا ذخیرہ بنتا جائے گا، اور آپ بولتے جائیں گے، الفاظ کا ذخیرہ ختم نہیں ہوگا، اور آپ کی زبان کی روانگی ختم نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ اس سورت کی نسبت سے آرام سے کہہ دیں گے۔ بہت سے میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ہمارا دل اللہ کی طرف نہیں لگتا، ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا، ہمارا دل کسی بھی نیکی کے کام میں نہیں لگتا، اور کوئی چیز ہے جو ہمیں نیکی کا کام کرنے سے روکتی ہے۔ جیسے ہی ہم کوئی اچھا اور نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی چیز ہمیں وہ کام کرنے سے روکتی ہے، تو ہم اپنی نیک نیتی سے وہ کام نہیں کر پاتے۔ تو ان میرے بھائی بہنوں کے لیے عرض ہے
کہ سورت علم نشرح کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ اس سورت کا ورد کرنے سے آپ کا دل اللہ کی طرف راغب ہو جائے گا، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 13 مرتبہ سورت علم نشرح پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جن کا دل نیکی کی طرف سے بند ہو جاتا ہے ان کا دل اللہ تعالی جاری کر دے گا اور نیکی کی راہیں ان کے دل کے لیے کھول دے گا۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی حدیث کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے اور کوئی اندر سے آپ کو پڑھنے سے روکتا ہے، تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ دل پر ہاتھ رکھ کر 13 مرتبہ صرف سورت علم نشرح پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی اسلامی کتاب پڑھنے سے مشکل پیش نہیں آئے گی، کبھی بھی کوئی اسلامک کتاب پڑھتے ہوئے نیند نہیں آئے گی، چاہے آپ کوئی کورس کی کتاب ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہو تب بھی آپ انشاءاللہ بآسانی وہ کتاب پڑھ لیں گے اور یاد بھی کر لیں گے۔ اسی طرح آپ اپنے جسم کے جس حصے پر ہاتھ رکھ کر سورت علم نشرح 13 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا وہ حصہ جاری ہو جائے گا، چاہے آپ کے گردے میں پتھری ہو، آپ اپنے گردے کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ سورت پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کے گردے کی پتھری حل ہو جائے گی اور وہ حل ہو کر پیشاب کے ذریعے سے نکل جائے گی۔ اور اگر آپ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے دل کا یہ وال بند ہے، اس سورت کی نسبت سے، اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے میرا دل کا وال کھول دے، تو انشاءاللہ آپ جیسے ہی پڑھنا شروع کریں گے آپ خود اپنے دل میں محسوس سکون کریں گے۔ اور اگر آپ اس عمل کو لگاتار کرتے ہیں، متواتر کئی روز تک کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا دل مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا۔ سورت علم نشرح کو اگر 41 بار پڑھ کر سرسوں کے تیل پر دم کر کے اگر وہ تیل سر میں لگایا جائے تو آپ کا شعور کا پیمانہ بڑھ جائے گا اور ادراک وسیع سے وسیع تر ہو جائے گا اور دماغ کھل جائے گا، دماغ ٹینشنوں سے آزاد ہو جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کے حل کی دعا مانگیں۔ اگر آپ اس وظیفہ کو اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ وظیفہ صرف ہمارے پاس ہے اور یہ وحی کی طاقت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس ہے، یہ جو میں سورت پڑھ رہا ہوں اس سورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے وہ سارے کے سارے سچے وعدے ہیں، اور اسی کی نسبت سے میرا کام ہو جائے، اور ابھی تک بھی جو میرا کام ہوا ہے، جو میرے مسائل حل ہوئے ہیں وہ اسی سورت کی نسبت سے حل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ اپنے ذہن میں یہ نیت لے کر آئیں گے پھر آپ دیکھنا کہ یہ وحی کی طاقت کیسے آپ کے اوپر فوراً سے اثر کرے گی، دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے تمام مسائل، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی اور تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ دن میں کسی بھی وقت 41 مرتبہ سورت علم نشرح اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ جس نیت کے ساتھ بھی آپ یہ سورت پڑھیں گے، جس کام کے کرنے کے لیے بھی آپ یہ سورت پڑھیں گے، جس حاجت کو پورا ہونے کے لیے بھی آپ یہ سورت پڑھیں گے، اگر آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پر رہا تو انشاءاللہ یہ نوری حروف، یہ نوری ہند سے اور یہ نوری وظیفہ، یہ سارے کے سارے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرش سے مدد لے کر آئیں گے۔ انشاءاللہ آپ نے یہ وظیفہ مکمل یقین اور اس طاقت اور اس قوت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب یہ قوت اور آپ کی یہ طاقت ایک ساتھ یقین کے ساتھ ملے تو آپ کی مدد اللہ آپ کو عرش سے فرش پر بھیجے، اور اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے یقین پر، آپ کے اعتماد پر اپنے غیب کے خزانے سے آپ کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل کامل یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کرنا چاہیے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔